السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک لائبریری یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری کی لکھی ہوئی کتاب سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے آج ہم جس موضوع کو سلیکٹ کر چکے ہیں وہ ہے محفل میلاد النبی پہ صلاۃ السلام پڑھنا۔ محفل میلاد النبی کا ایک اہم جزو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ صلاۃ السلام پیش کرنا ہے۔ صلاۃ السلام ایک منفرد عمل ہے جو مقبول بارگاہ الہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب و رضا کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ فوری اثرات و نتائج کے حامل و اعمال میں اسے خاص اہمیت حاصل ہے، کیونکہ یہ عمل اللہ رب العزت اور ملائکہ کی سنت ہے۔ وہ ہمہ وقت محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ جملہ اہل ایمان کو بھی صلاۃ السلام بھیجنے کا حکم خداوندی ہے۔ اس حکم کے تحت محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمہ وقت درود و سلام بھیجنا اہل ایمان کا وظیفہ حیات ہے۔ جب آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن آتا ہے تو اہل محبت کے درود و سلام پر مشتمل اس عمل خیر میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور ہر طرف صلی اللہ کے نغمے گونجتے سنائی دیتے ہیں۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ السلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی سنت اور حکم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ صلاۃ السلام کا قرآن حکم مطلق ہے۔ عمل درود و سلام ایسی عبادت ہے جس میں وقت، جگہ یا کیفیت کی کوئی پابندی نہیں۔ آپ کسی بھی حالت میں بیٹھ کر، لیٹ کر یا کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ سکتے ہیں۔ جس طرح آپ اسے محفل میلاد سے باہر پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح محفل میلاد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حالت قیام میں سلام پڑھنا زیادہ فضیلت کا حامل ہے کیونکہ یہ کمال ادب و احترام پر دلالت کرتا ہے۔ سورۃ الاحزاب کی مذکورہ آیات کے لفظ تسلیمہ کے ذریعے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام پیش کرنے کے آداب ہی سکھائے جا رہے ہیں۔ صلاۃ بھیجنا سنت الہیہ ہے۔ انسانی ماحول، ضرورت اور زمانے کے تغیرات سے احکام میں تبدیلی ناگزیر ہو جاتی ہے، مگر سنت الہیہ میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے اس سنت کو اب بھی دائمی اور آفاقی قانون کا درجہ حاصل رہتا ہے جو ہر دور میں بینہ ایک ہی شکل میں قائم و برقرار رہتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللہِ تَبْدِیلًا۔ سو آپ اللہ کے دستور میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا بڑی تاکید سے حکم فرمایا ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَزِّرُوهُ وَتَوَقِّرُوهُ، تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور ان کے دین کی مدد کرو اور ان کی بے حد تعظیم و تکریم کرو اور ساتھ اللہ کی صبح و شام تسبیح کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی آوازیں پست رکھنے کا حکم دیا گیا۔ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کیا کرو اور ان کے ساتھ اس طرح بلند آواز سے بات بھی نہ کیا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے بلند آواز کے ساتھ کرتے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ہی ایمان سمیت غارت ہو جائیں اور تمہیں ایمان اور اعمال کے برباد ہو جانے کا شعور تک بھی نہ ہو۔ بس جس طرح تعظیم و توقیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہوئے ادب و احترام ضروری امر ہے۔ نمبر 2، سلام کی اہمیت۔ قرآن حکیم کی روح سے سلام کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ قرآن حکیم نے ان واقعات اور مواقع کا ذکر کیا ہے
جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ انبیاء صلاح پر سلام بھیجا، ایسی آیات کریمہ سے اسلام کی اہمیت کا اندازہ بخوبی ہو جاتا ہے۔ میلاد یحییٰ علیہ السلام پر سلام کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اور یحییٰ پر سلام ہو ان کے میلاد کے دن اور ان کی وفات کے دن اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کرتے ہوئے فرمایا، اور مجھ پر سلام ہو میرے میلاد کے دن اور میری وفات کے دن اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں۔ ان آیات کریمہ سے انبیاء اکرام علیہ السلام کے ایام ولادت و بعثت اور وفات پر سلام کے تناظر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کے موقع پر سلام پڑھنے کی اہمیت کا اظہار ہوتا ہے۔ تمام انبیاء اور رسل علیہ السلام پر من حیث المجموع سلام بھیجتے ہوئے ارشاد فرمایا، السلام علی المرسلین، اور سلام ہو پیغمبروں پر۔ اللہ جل شانہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حمد اور اپنے برگزیدہ بندوں پر سلام بھیجنے کا حکم فرمایا۔ فرما دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اس کے منتخب برگزیدہ بندوں پر سلامتی۔ قرآن حکیم نے انبیاء اکرام علیہ السلام کا یہ طریقہ اور سنت بیان فرمائی کہ وہ اپنے پاس بہر ملاقات آنے والے ہر فرد کو سلام کہتے۔ ذیل میں چند آیات بطور نمونہ دی جاتی ہیں، اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ ان سے شفقتاً فرمائیں کہ تم پر سلام ہو۔ اور بے شک ہمارے فرستادہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے، انہوں نے سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواباً سلام کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے آپ کو سلام کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہم آپ سے کچھ ڈر محسوس کر رہے ہیں۔ ایمان والوں کو گھر میں داخل ہونے پر سلام کرنے کا حکم دیا گیا۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو یہاں تک کہ تم ان سے اجازت لے لو، اور ان کے رہنے والوں کو داخل ہوتے ہی سلام کہا کرو۔ یہ تمہارے لیے بہتر نصیحت ہے تاکہ تم ان کی حکمتوں میں غور و فکر کرو۔ پھر جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے گھر والوں پر سلام کہا کرو، یہ اللہ کی طرف سے بابرکت پاکیزہ دعا ہے۔ لیلۃ القدر میں جب جبرائیل امین علیہ السلام لاکھوں فرشتوں کے جلوہ میں سطح زمین پر نزول کرتے ہیں تو طلوع فجر تک ان کا سلسلہ اسلام جاری رہتا ہے۔ سورۃ القدر میں ہے، اس رات میں فرشتے اور روح الامین جبرائیل اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ اس رات سپیدہ سحر نمودار ہونے تک ہر طرف سے سلام کی صدائیں آتی رہتی ہیں۔ جب اہل ایمان کے میدان حشر میں آمد ہوگی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کی آپس میں ملاقات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا استقبال سلام سے ہوگا۔ ارشاد خداوندی ہے، سلام قولا من رب الرحیم، تم پر سلام ہو، یہ رب رحیم کی طرف سے فرمایا جائے گا۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس دن وہ ان سے ملیں گے ان کی ملاقات کا تحفہ سلام ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور دیدار الہی کے لیے انہیں بلایا جائے گا تو اس دن سلام کا خاص تحفہ ان کی نظر کیا جائے گا۔ یہ سلام لمحات وصل کا خصوصی تحفہ اور ارمغان خاص ہوگا۔ اللہ بزرگ و برتر نے اپنے برگزیدہ بندوں پر سلام بھیجنے کو بہت اہمیت دی ہے۔ قیامت کے دن جب وہ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں گے اور انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا تو وہاں پر ان کا استقبال اللہ رب العزت کی طرف سے کلمات سلام سے کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کا ذکر ہے، اور وہ اہل جنت کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ جہاں سدا بہار باغات ہیں ان میں وہ لوگ داخل ہوں گے، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے جو بھی نیکوکار ہوگا، اور فرشتے ان کے پاس جنت کے ہر دروازے سے آئیں گے، انہیں خوش آمدید کہتے اور مبارکباد دیتے ہوئے کہیں گے تم پر سلامتی ہو، تمہارے صبر کرنے کے صلے میں، بس اب دیکھو آخرت کا گھر کیا خوب ہے۔ جن کی روحی فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ نیکی اور طاعت کے باعث پاکیزہ اور خوش و خرم ہوں، ان سے فرشتے قبض روح کے وقت ہی کہہ دیتے ہیں تم پر سلامتی ہو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ ان اعمال صالحہ کے باعث جو تم کیا کرتے تھے۔ تو
تو اس سے کہا جائے گا تمہارے لیے دائیں جانے والوں کی طرف سے سلام ہے، یا اے نبی آپ پر اصحاب یمین کی جانب سے سلام ہے۔ اس مضمون سے جس چیز کی وضاحت مقصود ہے اور جس نقطے پر زور دینا مطلوب ہے وہ اسلام کی اہمیت و خصوصیت سے متعلق ہے۔ اسلام کو عام کرنے کا عمل اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام اور تمام ملائکہ کی سنت ہے۔ شب قدر میں آسمانوں کی بلندیوں سے فرشتوں کا روئے زمین پر نزول اجلال سکنان عالم بالا کا معمول ہے۔ مومنین اور مقبولان الہی کا جنت میں داخلہ سلام سے ہوگا، اور لقائے الہی کے وقت صالح اور نیکوکار بندوں کا استقبال بھی سلام کے تحفے سے کیا جائے گا۔ نمبر 3، سلام کی مستقل حیثیت۔ قرآن حکیم کے درج ذیل ارشاد پر عمل کے اعتبار سے بعض ذہنوں میں مغالطہ پایا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم پر درود بھیجتے رہتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اللہ رب العزت کا یہ فرمان اہل ایمان کے نام پیغام ہے۔ اللہ رب العزت نے اسلام اور صلاۃ اور سلام میں فرق اور امتیاز کیا ہے۔ بعض لوگ اسلام کے تصور یا اسلام کی جداگانہ تشخص پر اعتراض کرتے ہیں اور تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسلام پہلے ہی صلاۃ درود ابراہیمی میں شامل کر دیا گیا ہے، جیسا کہ مذکور ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان کے نزدیک سلام صلاۃ ہی کا حصہ ہے، اس لیے اس کی علیحدہ سے کوئی ضرورت نہیں۔ یہ نقطہ نظر درست نہیں، کیونکہ سلام صلاۃ کا حصہ ہونے کے باوجود ایک جداگانہ تشخص رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مندرجہ بالا آیات مبارکہ میں دو باتوں کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1، صلو علیہ، تم ان پر درود بھیجا کرو۔ نمبر 2، وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھیجا کرو۔ یہاں باری تعالیٰ نے صلاۃ و سلام دونوں کا الگ الگ بیان فرمایا ہے، لہٰذا جس طرح دو الگ الگ حکم ہیں ان کی تعمیل کے تقاضے بھی الگ الگ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام دونوں کے نذرانے پیش کیے جائیں گے۔ درج ذیل پہلوؤں سے سلام کی اہمیت مزید اجاگر ہوتی ہے۔ نمبر 1، حمد کی قبولیت بواسطہ اسلام۔ سلام کی اہمیت اس قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کی قبولیت کا انحصار سلام پر ہے۔ قرآن حکیم فرماتا ہے آپ کا رب جو عزت کا مالک ہے ان باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، اور تمام رسولوں پر سلام ہو، اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت اپنی تعریف و تحمید میں مشغول بندوں سے فرما رہا ہے کہ میری ذات تمہاری تعریفوں کی حد اور گنجائش سے کہیں بلند و برتر ہے۔ تم میری تعریف اور مدح و ستائش کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے۔ میری عظمت اور بزرگی کا ادراک تمہارے بس کی بات نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری تعریفیں مجھ تک رسائی پا سکیں اور تمہاری حمدیں میری بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازی جائیں، تو اس کے لیے تمہیں میرے پیغمبروں پر سلام بھیجنا ہوگا۔ سلام ہی ذریعہ مدح و ستائش ہے۔ جب تک انبیاء اور رسل کے واسطہ سلام کو درمیان میں نہ لایا جائے گا تب تک تمہاری تعریفوں اور حمدوں کی رسائی مجھ تک نہ ہو سکے گی۔ سو مجھ تک رسائی کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ سلام علی المرسلین، یعنی انبیاء و مرسلین پر سلام بھیجنے سے مشروط ہے۔ تمہارا پیغمبروں پر سلام بھیجنا رافع حمد بن جائے گا، اس لیے ان پر بھیجا ہوا سلام ہمیشہ قابل قبول ہوتا ہے۔ صلاۃ اور سلام کی معیت میں آئی ہوئی حمد کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں، اور وہ ہمیشہ میری بارگاہ تک رسائی حاصل کر لیتی ہے۔ نمبر 2، تشہد میں سلام۔ نماز میں تشہد کا آغاز کلمات حمد سے کیا جاتا ہے، اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا جاتا ہے۔ بعد ازاں شہادت ہے جس میں توحید اور رسالت کی گواہی دی جاتی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اور آخر میں دعا ہے۔ اس طرح حالت تشہد میں دعا کے ساتھ نماز کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اگر تجزیہ کیا جائے تو پورے تشہد میں کل 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، حمد۔ تشہد کا حصہ اول خالصتاً اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے وقف ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ نمبر 2، سلام۔
دوسرا حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اقدس پر سلام کے لیے مختص ہے۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح ایک حصہ اللہ جل شانہ کے لیے اور ایک حصہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ نمبر 3 شہادت، تیسرا حصہ شہادت ہے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشترک ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس میں نصف حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور نصف حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ نمبر 4 صلاۃ، چوتھا حصہ صلاۃ ہے جو خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چنانچہ تشہد کے اجزائے ترکیبی کا تناسب جو اللہ تعالیٰ کو مقبول ہے یہ ہے کہ عبادت کا اڑائی حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے لیے خاص ہے، جبکہ 1.5 حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے لیے خاص ہے۔ اس کے ساتھ جب دعا کو ملایا جائے تو ہماری نماز اور دعا قبول ہوتی ہے۔ تکمیل صلاۃ کے بعد خروج عن الصلاۃ کے لیے بھی سلام ہی کفایت کرتا ہے، اس لیے نماز کو عمل سلام پر ہی ختم کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور یہ سلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء صالحین مومنین اور تمام افراد امت کے لیے ہے، گویا ہر طرف سلام ہی سلام ہے۔ اس بحث سے سلام کی اہمیت اور اس کے بارے میں تاکید کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم سلام سے کیسے گریز کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 صلاۃ کے بعد سلام بھیجنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو از راہ ہدایت تلقین فرمائی ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں صلاۃ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے رہیں۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے جد امجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود و سلام بھیجتے رہا کرو، تمہارے درود و سلام مجھ تک خود پہنچتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں 2 باتوں کی تلقین کی گئی ہے، ایک صلاۃ اور دوسرا سلام۔ لہٰذا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ مجھ پر درود پڑھو اور سلام بھیجو، تو پھر ہم انہیں کیسے ایک تصور کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے نام لیواؤں کو یہی تلقین فرمائی کہ مجھ پر صلاۃ اور سلام بھیجا کرو۔ نمبر 4 درود و سلام کی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رسائی۔ امتی کا یہ نذرانہ بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں مختلف طریقوں سے پہنچتا ہے، جس کا ثبوت متعدد احادیث سے ملتا ہے۔ ذیل میں ہم ان احادیث مبارکہ کا متعلقہ عنوانات کے تحت بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1 درود و سلام کا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں براہ راست پہنچنا۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے کہ امتی جہاں کہیں بھی ہوں ان کی طرف سے پیش کیا جانے والا درود و سلام بلا واسطہ خود بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچتا ہے۔ اس کے لیے احادیث میں تبلغنی فتبلغنی، یبلغنی فسیبلغنی وغیرہ جیسے الفاظ وارد ہوئے ہیں جو لغوی اعتبار سے معروف کے سیغے ہیں، مجہول کے نہیں، اور ان سیغوں کا فاعل خود صلاتکم اور سلامکم ہے۔ جیسا کہ مندرجہ ذیل روایات سے ظاہر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود بھیجتے رہو، بے شک تمہاری طرف سے بھیجے گئے درود خود مجھ تک پہنچتے ہیں، خواہ تم کہیں بھی ہو۔ حضرت علی بن حسین اپنے دادا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارے سلام مجھ تک خود پہنچتے ہیں۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود و سلام بھیجتے رہا کرو، بے شک تمہارے درود و سلام خود مجھ تک پہنچتے ہیں اگرچہ تم جہاں بھی ہو۔
सैयदना हसन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपने वालिद से रवायत करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जहां कहीं भी हो मुझ पर दरूद भेजते रहा करो, बेशक तुम्हारे दरूद मुझ तक पहुंचते हैं। सैयदना हसन बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मुझ पर दरूद भेजते रहा करो, बेशक तुम्हारे दरूद खुद मुझ तक पहुंचते हैं, अगरचे तुम जहां भी हो। नंबर 2, दरूद सलाम बराह रास्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात करते हैं। दरूद शरीफ वो मकबूल तरीन और पाकीज़ा अमल है जिसमें रब्बे कायनात भी अपने मलाइका और बंदों के साथ शरीक हो जाता है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब गरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह खसूसियत अता फरमाई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों का दरूद सलाम सुनते हैं। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत करते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के रोज मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ा करो, बेशक जुम्मा का दिन यौम मशहूर है क्योंकि इसमें मलाइका हाजिर होते हैं। जो आदमी मुझ पर दरूद पढ़े उसकी आवाज मुझ तक पहुंचती है, ख्वाह वो किसी भी जगह पढ़े। साहबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपकी वफात के बाद भी हम ये अमल जारी रखें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मेरी वफात के बाद भी तुम ये अमल जारी रखो, बेशक अल्लाह ताला ने जमीन पर अंबिया के जिस्मों को खाना हराम कर दिया है। इस हदीस मुबारका में बलगनी सौतहू के अल्फाज से पता चलता है कि कोई फरिश्ता सलातो सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक नहीं पहुंचाता, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बिलावास्ता दरूद सलाम पढ़ने वाले की आवाज समात फरमाते हैं। इसमें दरूद नजदीक, दूर या नजदीक की कैद है, न किसी का पहुंचाना शर्त है, बल्कि खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुनना साबित है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान ने क्या खूब कहा है, दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। एक मरतबा हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नजदीक से दरूद भेजते हैं, दूर से दरूद भेजते हैं और बाद में आने वाले भी भेजेंगे, क्या ये सब दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किए जाते हैं? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अहले मोहब्बत का दरूद खुद सुनता हूँ और उन्हें पहचानता भी हूँ। इससे मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले मोहब्बत का दरूद न सिर्फ खुद सुनते हैं बल्कि भेजने वालों को पहचानते भी हैं, अगरचे वो दूर किसी मुकाम पर और बाद के किसी जमाने में ही क्यों ना हो। नंबर 3, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब भी अता फरमाते हैं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ उम्मत की तरफ से भेजा जाने वाला दरूद सलाम सुनते हैं बल्कि इसका जवाब भी मरहमत फरमाते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मुझ पर दरूद सलाम भेजता है तो अल्लाह ताला मेरी रूह वापस लौटा देता है, यहाँ तक मैं उसके सवाल का जवाब देता। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मशरिक से मगरिब में जो मुसलमान भी मुझ पर सलाम भेजता है, मैं और मेरे रब के फरिश्ते उसके भेजे हुए सलाम का जवाब देते हैं। नंबर 4, मलाइका का बारगाहे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सलाम पेश करना। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है कि खुद भी अपने गुलामों का दरूद सलाम सुनते हैं, मगर अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा फरिश्ते अदबन हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का सलाम पहुंचाते हैं। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर जुम्मा के रोज और जुम्मा की रात दरूद पढ़े, अल्लाह उसकी 100 हाजतें पूरी करता है, 70 आखिरत की और 30 दुनिया की। फिर अल्लाह ताला उसके लिए एक फरिश्ता मुकर्रर कर देता है जो उसकी तरफ से मेरी कब्र में इस तरह दरूद पेश करता है जिस तरह तुम्हें हदिये पेश किए जाते हैं। वो मुझे उस आदमी के नामो नस्ब की उसके खानदान समेत खबर देता है, बस मैं उससे अपने पास सफेद सहीफे में सब रिकॉर्ड कर लेता हूँ। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के बहुत से फरिश्ते ऐसे हैं जो जमीन पर फिरते रहते हैं और मेरी उम्मत की तरफ से जो सलाम भेजा जाता है मुझे पहुंचाते हैं। हजरत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर जुमा के रोज मुझ पर कसरत के साथ दरूद पढ़ो, बेशक मेरी उम्मत का दरूद हर जुमा के दिन मुझ पर पेश किया जाता है। बस जिसने मुझ पर कसरत से दरूद भेजा वो मर्तबा के एतबार से सबसे बढ़कर मेरे करीब होगा।
इन अहादीस मुबारका से ये भी वाज़िया हुआ कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर और नजदीक हर जगह से अपने उम्मतियों की तरफ से पेश किया जाने वाला दरूद सलाम सुनते हैं। फरिश्ता सिर्फ अज़रुए अदब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उम्मतियों की तरफ से पेश किया जाने वाला दरूद सलाम पहुंचाता है, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम उम्मतियों के दरूद सलाम की न सिर्फ आवाज पहुंचती है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब भी मरहमत फरमाते हैं। इतने वाज़े अहकामात और कसीर फ़ज़ाइल के बावजूद भी अगर कोई सलातो सलाम पर एतराज़ करे और इसके लिए मुनक़्क़दा महफ़िल मिलाद पर तानो तशना करे तो उसे सिर्फ बदबख्ती पर महमूल किया जाएगा। उन्हें चाहिए कि कुरान और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में हक़ाइक़ की मारिफत हासिल करें। किबला मोहतरम डॉक्टर शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी फरमाते हैं कि हमने इस फसल में दुरूद सलाम की फ़ज़ीलत व अहमियत के बारे सिर्फ चंद अहादीस बयान की हैं, वरना इस मौजू पर अहादीस का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। आइमा ने इस मौजू पर अलग कुतुब तालीफ की हैं। मज़ीद तफ़सील के लिए प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी की किताब अल बद्रुल तमाम फ़िस सलात अला साहिबिज़ ज़ुनूर वल मुक़ाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतालिया करें। ये सलातो सलाम के बारे में आप सबने जाना, तो इंशाल्लाह कल का जो सेशन होगा वो आखिरी सेशन होगा और इंशाल्लाह फिर कल तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं और कल जरूर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।